شادی انصاری صاحبہ، جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں بھائی چارگی پر، اخوت پر، اتحاد پر، محبت پر، بھائی ایک دوسرے کے خیال رکھیں ایک دوسرے کی ضروریات کا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے تو فرماتے سیدنا بلال. کتنی تکریم، کتنی محبت، کتنا خوبصورت انداز ہے اس میں، آپ ذرا دیکھیے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ باہمی اخوت اور بھائی چارہ جب ہم قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کو فروغ دینے کے لیے کن اقدام اور کن رویوں کا اختیار کرنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا. باہمی اخوت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو صفت ہے نا، آپ دیکھیں گے ہمیں نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں، ہم پہ ذکر کیوں فرض کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. کیونکہ تقوی لازمی ہے، لازمی صفت ہے. تب جب وہ تقوی نہیں اختیار کرو گے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح بکھرے رہو گے جو آج کا ہے. اس وقت کی جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جس کے اندر اللہ کا تصور ہی نہیں رہا، گاڈ کانشسنس نہیں رہی ہے. اگر وہ رہتی تو پھر ہم تقوی کی طرف بڑھتے نا، کہ ہمارا وضو کس لیے ہے، ہماری نمازیں کس لیے ہیں، ہمارے یہ جو خاندان کس لیے ہیں، ہمیں معاشرہ کیوں دیا گیا ہے، ہم بھیجے کس لیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر. تو تقوی، ہر نیک عمل تقوی عطا کرتا ہے. تو تقوی کی صفت لازم ہے. پھر اس کے ساتھ محبت کی کیفیت. اگر میں اپنے رب سے محبت کروں گی تو میں اپنے والدین سے بھی کروں گی، میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی کروں گی، کیونکہ رب کی محبت مجھے سکھائے گی کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے. تو محبت کی صفت بھی لازم ہے. اور پھر اگر میں اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں تو پھر میرا خود بخود دھیان اس طرف جائے گا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے یہ رشتے بنائے، وہ بھی تو بہت اعلیٰ اس کی محبتیں ہیں، پھر اس کی طرف بھی دھیان جائے گا. اب یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں انسان کے رویوں میں اور اقدار میں اور جو سوچ ہے اس کی، اس میں. تو اسی طرح سے وحدت ہے. وحدت یا یونٹی جو ہے یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو لازم ہے. اور اسی کے ساتھ خیر خواہی، کہ میں بس سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، جو میرے دائیں ہے، جو میرے بائیں ہے، جو میرے پیچھے ہے، جو میرے آگے ہے، سب کا بھلا اور سب کی خیر. تو یہ چار صفات تو اہم ترین ہے میری جان. تقوی اس کے اندر میں نے آپ کو اس کا بتایا. تو پہلی صفت تقوی ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تمہارے اندر اگر تقوی ہوگا تو وہی جو ہے تمہاری فضیلت تمہیں عطا کرے گا میری بارگاہ میں. اور اسی طرح سے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. وہ جو متقین ہیں وہ شک نہیں کریں گے، وہ ہدایت پائیں گے اس کتاب سے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی وہ شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو کس کے لیے ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. جو جانیں گے کہ غیب کا جو علم ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ مجھے اس لیے تقوی اختیار کریں گے. اچھا، دوسری صفت محبت ہے، اور اللہ کے ہاں محبت کو بہت بڑی نعمت شمار کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، کیونکہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، تمہارے درمیان میں الفت اور محبت اس نے پیدا کی ہے انسانوں کے درمیان میں، اور الفت اور محبت پیدا کر دی ہے، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری ہو. تو محبت جو ہے وہ صفت لازم ہے اپنے اندر لے کر آنا. اچھا، تیسری اہم صفت جو ہے وہ خیر خواہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورا دین خیر خواہی، ہر ایک کا خیر بھلا چاہنا. حضور پرنور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو وہ اس پر ہی ہوتی تھی، جیسا کہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 3 باتوں کا عہد لیا. ایک کیا کہ نماز کو اس کے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کروں گا، قائم کروں گا. دوسرا زکوٰۃ دینے پر. اور تیسرا کیا تھا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بیعت کا یہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اور خیر خواہانہ معاملہ ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں کیا خیر خواہی پر باقاعدہ حضور پرنور علیہ السلام بیعت دیا کرتے تھے. چوتھی صفت جو ہے وہ وحدت ہے.
وحدت کیا ہے؟ یونٹی ہے. جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے، بہت خوبصورت وہ حدیث مبارکہ ہے اور بہت معروف بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپس کے جو تعلقات تھے اور اخوت اور محبت کو ایک جسم سے تشبیہ دی. ابھی جو ہم نے حدیث بیان کی تھی ایک عمارت سے تشبیہ دی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی اینٹیں جڑ کر مضبوط عمارت بنتی ہے. یہاں جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں آتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے. پورے جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، پورے جسم میں اس کا بخار ہوتا ہے. وہ تکلیف صرف اسی حصے پہ منحصر نہیں رہتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو آپس میں کیسا فرمایا؟ ایک جسم کی طرح ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں، اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی وحدت کا مسئلہ اس قدر اہم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. اور وہی ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر. وہ وحدت گئی، وہ اخوت گئی، وہ پیار گیا، محبت گئی، وہ تقوی کی کیفیت جو چھوٹے چھوٹے عمل میں ایک ایک سوچ اور گمان، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح سے ایک ایک سوچ اور ایک گمان اور ایک خیال آپ کو تقوی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا ہے کہ اس کی طرف اگر آپ کی توجہ ہوگی، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا باعث ہے وہ آپ کو تقوی دے گا نا. اس میں آپ کا حسن سلوک بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آپ کی روزمرہ کے تمام اعمال ہیں. بے شک بے شک.